السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے میں نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ آج ہم اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، انذرتہم، یہ کہ تو ڈرائے ان کو، ام لم، یا نہ، تنذرہم، تو ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور اوپر ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ہے ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ محترم حضرات، آپ کو جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن مجید نے تمہید باندھی ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر، تو انسانوں کے 3 گروہ کیے ہیں۔ پہلی 5 آیات جو ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، اور آج جو 2 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، یہ 2 آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ پکے ٹھکے کافر ہیں اور جنہوں نے کھل کر کفر اختیار کیا۔ یہ دونوں آیات ان کے تذکرے سے بری ہوئی ہیں، اور ان 2 آیات کے اندر ہی ان کے کفر کو واضح کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح کفر کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے لیے کون سا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا گروہ ہے۔ قرآن مجید کی تمہید کے اندر جو قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ترتیب دی ہے لوگوں کی، یہ دوسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ مومنین کا، متقین کا، دوسرا کفار کا، اور تیسرا پھر آگے چل کے ان آیات کے بعد منافقین کا تیسرا گروہ آئے گا۔ اس طرح اللہ نے ترتیب بنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، انذرتہم، یہ کہ تو ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ کفر جو ہے یہ ان لوگوں سے مراد ہے جنہوں نے بالکل انکار کر دیا، اور جنہوں نے حق کو ماننے سے سراسر انکار کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود کے کچھ قبائل ہیں جو مدینہ میں پائے گئے، یا پھر جنہوں نے مکہ کے اندر ابو جہل کا ساتھ دیا اور اسلام کی کھل کر مخالفت کی، تو یہ پکے ٹھکے کافر ہو گئے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ سارے کافر جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، کیوں؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ کفر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام لایا، اسلام لے کر آئے کفر کے بعد۔ پہلے وہ کافر تھے، لیکن ان کے اندر نیچرلی، جیسے تمام لوگوں کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی، قبول کرنے کی ایک حص رکھی ہوتی ہے اللہ نے، کہ وہ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس حص سے عاری ہوں
اور وہ اسلام کو یا دعوت حق کو قبول نہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر پکے سچے پکے ٹھکے کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ان کافروں کا ہے جو ابو جہل کے حواری ہیں اور ان کے گروپ کے جتنے بھی ممبر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اور اسی طرح جو مدینہ کے یہودی تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے جو اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے وہ انہی کفار میں شامل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ان کے لیے برابر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ انذرتہم، اگر تو ڈرائے ان کو، ام لم، یا نہ تو ڈرائے ان کو، تنذرہم، تم نہ ڈراؤ ان کو، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھ چکی ہے، انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، انہوں نے کفر ہی اختیار کر لیا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی ایمان لانے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، وہ انکار کا مرتکب ہوتا ہے، کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل دوبارہ سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے دل کے اوپر جو نقطہ سیاہ لگا ہوتا ہے اس نقطے کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بار بار گناہ کرنے سے، کفر کرنے سے بندہ دائمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جو پیچھے مومنین کی صفات گزری ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی بندہ انکاری ہے تو غالباً جو اس کے لیے امکان ہے کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ ایک شک پہ ہے، اگر دو پہ ہے، چار پہ ہے، سب پہ ہے، ایمان کی جو حالتیں جیسے جیسے وہ انکار کرتا جائے گا اس کا کفر پختہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، یعنی ان کے ہاتھوں کی سبب، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کا کمایا ہوا ہے، ان کے اپنے کسب ہیں، کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے، اور ان کے دلوں پر اللہ نے پھر مہر لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پکڑ کے ان کے دلوں پہ مہر نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے اپنے اعمال کے سبب، بدعمالیوں کے سبب اپنے دلوں کے اوپر کفر کے سیاہ نقطے لگوا لیے ہیں، اور وہ بڑھتے دل ان کا سیاہ ہو گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور مہر ہے ان کے کانوں کے اوپر، اور وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ گمان پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ حق کو قبول کریں، اور ان کے کان ہوتے ہوئے بھی وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات کو سن کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو قبول کر لیں، ابزارب کر لیں اپنے اندر، سن کے بھی وہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔